بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال زیر بحث یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو انتخابی میدان سے نکال دیا گیا تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے متصادم ہوں گی اور اسی طرح ایک دوسرے کے لتے لیں گے؟ یہ لوگ جیسے کہ لیا کرتے تھے اسی طرح الزام تراشی کریں گے، جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب نواز شریف سے اگر ہم صلح کریں گے تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور مشہور ہے جملہ ان کا شہباز شریف صاحب کا کہ اسے لاہور اور لاڑکانہ اور پشاور اور کراچی کی گلیوں میں اگر میں نے گھسیٹوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے۔ اقتدار کے مزاج میں مرکزیت ہوتی ہے۔ اگر عمران خان کو میدان سے نکال دیا گیا، جو سہل نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ نکالا جا سکے گا، تو جوتیوں میں دال بٹے گی لازماً۔ بر صغیر کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بر صغیر ہی کی نہیں، بہت سے ملکوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ اقتدار، وہ بے رحمانہ کھیل ہے جس میں بیٹے باپ کو اور باپ بیٹوں کو معاف نہیں کرتا۔ ظہیر الدین بابر کا دل بڑا تھا، چنانچہ ہمایوں خزانے میں سے کچھ جواہرات لے گیا بدخشاں جاتے ہوئے تو اس نے اسے معاف کر دیا اور کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن اکبر کے خلاف اس کے بیٹے جہانگیر نے بغاوت کی تھی، جہانگیر کے خلاف شاہ جہاں نے بغاوت کی تھی، شاہ جہاں کے خلاف اورنگزیب عالمگیر نے بغاوت کی تھی، جو دار شکوہ کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، جو مسلم بر صغیر کو گوارا نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سازش کے ذریعے اور ایک بے رحمانہ طریقے سے دارا شکوہ کو اس نے شکست دے دی۔ دارا شکوہ کے اٹالین توپچی کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ دارا شکوہ ایک بدتمیز آدمی تھا، اپنے جرنیلوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا اور بے صلاحیت آدمی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم بر صغیر اورنگزیب عالمگیر کا حامی تھا۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، سلطان العارفین سلطان باہو اس کے پرجوش حامی تھے، ان کی کتاب موجود ہے اورنگ نامہ، کوئی چاہے تو ان کے جانشینوں کے پاس جا کر دیکھ لے۔ اس زمانے میں چھپی ہوگی، پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے، ہاتھ سے اس کے نقول تیار ہوں گے، انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی حمایت کی تھی۔ خیر یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اقتدار ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی کسی کو معاف نہیں کیا کرتا۔ نواز شریف صاحب مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اب انہیں امید ہوئی ہے کہ ممکن ہے ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے جائیں، اس لیے کہ ججوں کے عدالتوں میں احتیاط کی حدود خوف سے جا ملی ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ انہیں بھی اجازت مل جائے گی، جہانگیر ترین کو مل جائے گی، اور اگر نہیں ملتی ہے تو وہ مریم نواز کو بنانا چاہیں گے۔ زرداری صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اولاد ایک فتنہ ہے، یہی فتنہ ہے۔ سردار عبدالقیوم خان جیسا شخص اپنے بیٹے کو پارٹی کا صدر اور وزیر اعظم بناتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلم کانگریس تباہ ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ ان کے صاحبزادے جو ہیں تو وہ تو بلاول کے مقابلے میں کہیں زیادہ باصلاحیت آدمی تھے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ آپس میں لڑیں گے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں لڑیں گے، مولانا فضل الرحمان اپنا حصہ طلب کریں گے، ہر شائلاک اپنے حصے کا 1 پاؤنڈ گوشت طلب کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ میں، اس اقتدار کی اس کشمکش کے نتیجے میں سیاسی استحکام اور امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ ساری دنیا آپ کو بتا رہی ہے نہیں ہوگا، اور یہ کیسی حکومت ہوگی جس میں صرف 25-30% آبادی کی نمائندگی ہوگی؟ اور میرا خیال ہے کہ جعلی ووٹوں کی بات تو دوسری ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12% پولنگ ہوگی، اتنی بھی شاید مشکل سے ہو، جیسے کہ کراچی میں ہوا۔ کراچی کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے بلدیاتی الیکشن کا عملاً، اور وہ ٹھیک سمجھ رہے تھے، عام آدمی کی وزڈم بعض اوقات لیڈروں سے بہتر ہوتی ہے، وہ ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ ایک نری جہل سازی ہے، ایک حلقہ انتخاب 45,000 کا، ایک 15,000 کا ہے۔ پیپل پارٹی کو ملے 3 لاکھ ووٹ، اور پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو ملے 9 لاکھ ووٹ، یا شاید 12 لاکھ ووٹ ملے، اور اس کے باوجود ملے کہ ہر طرح کی دھاندلی کی گئی۔
اور 14 سیٹیں تو ایسی ہیں جو رزلٹ تبدیل کر کے ہتھیا لی گئیں جماعت اسلامی کی، اور کچھ پی ٹی آئی کی بھی ہتھیا لی گئیں۔ تو ایسے الیکشن سے کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور آپ کی معیشت جو ہے وہ موم بتی کی طرح پگھل رہی ہے، اور یہ اس طرح کی حکومت اگر قائم ہوئی تو اس کی عمر چند ماہ سے میرے خیال میں زیادہ نہیں ہوگی۔ اب قوم اس وقت سہمی ہوئی ہے، خوف کا دورہ ہے، عدالتیں جو ہیں وہ کوئی انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میڈیا کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کوئی صلاح الدین تو کیا، مدیر تکبیر کی بات کر رہا ہوں، صلاح الدین تو کیا جو 2 برس مقتل میں کھڑے رہے اور شہید کر دیے گئے، اب کوئی مجید نظامی بھی ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اشتہارات کی بارش ہو رہی ہے اور میڈیا پر سے لوگوں کو اعتبار اٹھ گیا۔ گنتی کے لوگ ہیں جو سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیر عتاب ہیں۔ کچھ ملک چھوڑ گئے، ارشد شریف شہید ہو گئے، اور باقی کوئی جو لوگ ہیں وہ کچھ چھوڑ جائیں گے، کوئی ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور کچھ ممکن ہے جرنلزم ہی کو خدا حافظ کہہ دیں۔ مگر یہ جو منصوبہ بنایا گیا یہ کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے وہ پچھلی صدی کے وسط میں کہیں رہ رہے ہیں، جب چودھری ظہور الہی پہ بھینس چوری کا مقدمہ بنایا جاتا تھا، بھٹو پہ ٹریکٹر کے استعمال کا مقدمہ بنایا جاتا تھا، چودھری ظہور الہی صاحب کی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا تھا جو بہت بعد میں انہیں ملی ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا تھا جو 20-25 برس کے بعد انہیں ملا۔ تو یہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اس منصوبے پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ عمران خان مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔